اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے دنوں میں ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ نے قربانی کر دی تو بیٹے کی طرف سے بھی ہو گئی، شوہر نے قربانی کر دی تو بیوی کی طرف سے بھی ہو گئی، اب بیوی کو قربانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح باپ کے نماز پڑھنے سے بیٹے کی نماز ادا نہیں ہوتی بلکہ بیٹے کو اپنی نماز پڑھنی پڑے گی، باپ کے روزہ رکھنے سے بیٹے کا روزہ ادا نہیں ہوتا بلکہ بیٹے کو اپنا روزہ رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح شوہر کی نماز پڑھنے سے یا شوہر کا روزہ رکھنے سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوتی، بیوی کا روزہ ادا نہیں ہوتا، تو بیوی کو اپنی نماز اور اپنا روزہ علیحدہ رکھنا پڑے گا۔ یعنی ہر ایک کے ذمہ اس کی الگ الگ عبادت واجب ہے۔ قربانی کی بھی عبادت ہر کسی پہ الگ الگ واجب ہے۔ اگر شوہر صاحب استطاعت ہے تو اس پہ قربانی الگ واجب ہے، بیوی بھی صاحب استطاعت ہے تو اس پہ قربانی الگ واجب ہے، باپ صاحب استطاعت ہے تو اس پہ الگ واجب ہے، بیٹا صاحب استطاعت ہے تو اس پہ الگ واجب ہے۔ ہر کسی کو علیحدہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایک گھر میں 15 افراد ہوتے ہیں، 20 افراد ہوتے ہیں، سب صاحب استطاعت ہوتے ہیں لیکن قربانی ایک کرتے ہیں، تو اس سے صرف ایک کی تو قربانی واجب ادا ہو گئی لیکن باقی جو ہے ان کی قربانی ادا نہیں ہوئی۔ اگر بیٹے بھی صاحب استطاعت ہیں، والد بھی صاحب استطاعت ہے، گھر میں سارے افراد صاحب استطاعت ہیں تو سب پہ قربانی الگ الگ سب پہ کو قربانی کرنا واجب ہے۔ 20 افراد ہوتے ہیں اور وہ تھوڑا تھوڑا حصہ ملا دیتے ہیں، یہ میری طرف سے ہو گیا، یہ میری طرف سے ہو گیا، تو ایک ہی قربانی کر دیتے ہیں، تو اس طرح بھی کسی کا حصہ اس میں ملانے سے اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی بلکہ علیحدہ پورا حصہ یا پورا جانور جو ہے ذبح کرنا پڑے گا۔ تو 15-20 افراد ہیں اور ان پہ قربانی واجب نہیں ہے، یعنی صاحب استطاعت نہیں ہے، پھر تھوڑا تھوڑا حصہ ملاتے ہیں، اس صورت میں بھی ایک کو مالک بنا دیا جائے کہ تو اس کی قربانی تو ادا ہوگی، دوسروں کو صرف ثواب ملے گا کیونکہ ان پہ قربانی واجب ہی نہیں تھی۔ اگر تھوڑا تھوڑا حصہ ملا کے سب نے پیسے جمع کیے ہیں تو اس صورت میں اب سے ایک کی قربانی ادا ہو جائے گی اور باقی جو دوسرے ہیں ان کو اس قربانی کا ثواب ملے گا، نہ کہ ان کی قربانی ادا ہوگی۔ جہیز کی صورت میں بہت سارا سامان دیا جاتا ہے، کپڑوں کی صورت میں، بستروں کی صورت میں، برتنوں کی صورت میں اور سونے چاندی کی صورت میں اس کو زیورات دیے جاتے ہیں۔ اگر ان سب کو ملایا جائے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہے، اتنا سارا سامان اس کی قیمت تک پہنچتا ہے، عورت پہ قربانی واجب ہے۔ آج کل اکثر عورتوں پہ قربانی واجب ہوتی ہے کیونکہ عام طور پر اتنا سامان دیا جاتا ہے اور اس سامان میں کپڑوں میں تھوڑے بہت کپڑے استعمال میں ہوتے ہیں، باقی سارے ویسے پڑے ہوتے ہیں، 1-2 بسترے استعمال میں ہوتے ہیں، باقی سارے ویسے پڑے ہوتے ہیں، کچھ برتن استعمال میں ہوتے ہیں، باقی سارے برتن ویسے پڑے ہوتے ہیں، باقی سونا چاندی کی صورت میں تو اس کے پاس زیور پڑے ہی ہوتے ہیں سالہ سال، تو اس صورت میں اکثر عورتوں پر قربانی واجب ہوتی ہے لیکن عورتیں اس سے غافل ہیں اور ان کو واجب چھوڑنے کا گناہ ہو رہا ہوتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنی بھی قربانی کروں گا اور اپنی بیوی کی بھی علیحدہ قربانی کروں گا، تو اپنی بیوی سے اجازت لے کے وہ یہ قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ اپنے پیسوں سے اپنے مال سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے، دوسروں کے مال سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح والد ہے، وہ کہتا ہے میں اپنی بھی قربانی علیحدہ کرتا ہوں اور جو میری اولاد ہے اس کی طرف سے بھی میں ایک قربانی کرتا ہوں تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیوی کہتی ہے میں اپنی طرف سے بھی قربانی کرتی ہوں اور اپنے خامد کی طرف سے بھی علیحدہ قربانی کروں گی، تو یہ تو نور علی نور ہے، بہت اچھی بات ہے، ایسے بیویوں کو ہونا چاہیے۔ تو اس طرح قربانی ادا ہو جائے گی، کیونکہ اپنے مال سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، اپنے علیحدہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے نام کی قربانی علیحدہ کرنا چاہتا ہے تو اس سے اجازت لے کے وہ قربانی بھی کر سکتا ہے۔ باقی اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔